بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ تمام احباب کو ہم اور دنیا چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرامی، آج کی ہماری یہ ویڈیو اس شخص کے بارے میں ہے جس نے ڈرلش ایرترل اور کرولش عثمان جیسے ڈرامے کو بنایا اور لکھا۔ ناظرین اکرامی، آگے جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا چلوں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے۔ ناظرین اکرامی، ڈرلش ایرترل کے رائٹر اور پروڈیوسر کے بارے میں جاننے سے پہلے چھوٹی سی نظر ہم ایرترل غازی ڈرامے پر بھی ڈالتے ہیں۔ ناظرین اکرامی، اگر ہم ڈرلش ایرترل اور کرولش عثمان ڈرامے کو اسلامی دنیا کا سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا ڈرامہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرامی، ڈرلش کا مطلب ہے قیامت۔ ڈرلش ایرترل فقط ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک جادو ہے جو دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ یہ کفار کے ہر قلعے کو پاش پاش کر دینے والے ایک بہادر دیندار سپاہی کی داستان ہے۔ ناظرین اکرامی، مغرب اس سے کتنا پریشان ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیو یارک ٹائم میں اسے ترکی کا سافٹ ایٹم بم قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، نیو یارک ٹائم کا کہنا ہے کہ اردوگان اس ڈرامے کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کو ورغلا رہا ہے اور انہیں عظیم سلطنت عثمانیہ کے دلکش خواب دکھا رہا ہے۔ اور ناظرین اکرامی، نیو یارک ٹائمز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ڈرامے کے ذریعے ایک ایسا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے جو عنقریب قیامت خیز طوفان کی صورت میں نمودار ہوگا۔ دوستو، حقیقت میں بات یہ ہے کہ اس ڈرامے کے ذریعے مسلمانوں کی احساس کمتری کو ختم کیا جا رہا ہے، انہیں اپنی تہذیب پر فخر کرنا سکھایا جا رہا ہے، علماء کرام اور صوفیہ کرام سے قرب اور تعلقات قائم کرنے کے لیے انہیں شیخ محی الدین ابن العربی کی مجالس دکھائی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرامی، اس وقت یہ ڈرامہ 150 سے زائد ممالک کے عوام دیکھ رہی ہے اور 60 سے زیادہ ممالک میں اسے ٹی وی چینلز پر دکھایا جا رہا ہے۔ معزز ناظرین اکرامی، میری نظر میں یہ ڈرامہ اسلامی انقلاب کا ایک عظیم داعی ہے اور میں اپنے اس یوٹیوب چینل کے توسط سے تمام مسلمان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آخرکار اس ڈرامے میں دکھایا کیا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ ایک ترک خانہ بدوش قبیلے پر بنایا گیا ہے جس کے پاس صرف 2000 جنگجو تھے، لیکن یہ جرات اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایرترل قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے تھے۔ یہ ایک بے خوف اور جانباز دیندار مسلمان تھے۔ یہ ایک عظیم اسلامی دنیا کے اتحاد کا چاہنے والا تھا۔ یہ کفار کے ہر ایک سازش کو ناکام بنانے والا ہیرو تھا۔ اس ڈرامے میں کفار کی سازشوں کو بڑی تفصیل سے دکھایا گیا ہے اور مسلمانوں میں چھپے غداروں کو بہت اچھے انداز میں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس ڈرامے کے بارے میں کیے گئے پروپیگنڈے کے بارے میں حافظ رجب طیب اردوگان صاف کہتا ہے کہ جب تک شیر خود اپنی تاریخ نہیں لکھے گا تب تک شکاری ہی ہیرو بنے گا۔ ناظرین اکرامی، اب اس ڈرامے کو لکھنے والے انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈرلش ایرترل اور کرولش عثمان ڈرامے کو لکھنے والے انسان کا نام محمد بوزدیغ ہے۔ محمد بوزدیغ 1 جنوری 1983 کو ترکی کے شہر قیصریہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم قیصریہ میں ہی حاصل کی۔ محمد بوزدیغ کو تاریخ سے بہت پیار تھا، اسی لیے محمد بوزدیغ نے قیصریہ یونیورسٹی سے ہسٹری میں گریجویشن مکمل کرنے کے بعد سوشولوجی میں ایم اے اسی یونیورسٹی سے کی اور پھر 2009 میں محمد بوزدیغ نے TRT، جو کہ ترکی کا نیشنل ٹیلی ویژن ہے، اس میں رائٹر کے طور پر کام کیا۔ محمد بوزدیغ نے کافی سارے ڈرامے لکھے، لیکن بوزدیغ کو اس وقت شہرت ملی جب آپ نے 2014 میں اپنا سب سے زیادہ مشہور ڈرامہ ڈرلش ایرترل لکھا اور یہ ڈرامہ اسلامی دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ بن چکا ہے۔ ناظرین اکرامی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک بھی کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ فیس بک پر شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے قیمتی رائے دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔